یعنی جب تک کسی کتاب پہ کریٹک نہ لکھی جا سکتی ہو اس وقت یہ سمجھا جائے گا کہ کام بڑھ نہیں رہا آگے. یہ تو بڑی اسٹرینج بات ہے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ حدیث پہ مزید کن کن جہتوں سے کام ہو سکتا ہے اور ان پر ہو رہا ہے کہ نہیں. احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات کا مجموعہ ہے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی سند کیا ہے. بس اس حد تک اس پہ کام ہوتا ہے. درایت کا کام وہاں نہیں ہوتا، وہاں صرف روایت سے متعلق ہوتا ہے. حدیثی کتابوں کی بات ہو رہی ہے. یہ جو حدیث کے مجموعے جمع کیے جاتے ہیں، بخاری، مسلم، صحیح ستہ کی اور جتنی بھی 1000 کے قریب جو مختلف کتابیں ہیں، اس کا ویسے ایک پورا انسائکلوپیڈیا تیار ہو رہا ہے. الحمدللہ ہو ہی چکا ہے، پورا الیکٹرانکلی تو ہو چکا ہے. 3-4 اس کی جلدیں بھی آ چکی ہیں ماشاء اللہ. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کے زیر سرپرستی وہ 16 سال سے یہ کام چل رہا ہے. بہرحال تو ان میں سے اس میں کام جو ہے وہ روایت پہ ہوتا ہے. یہ ان کا کام ہی ہے کہ وہ روایت چیک کر کے بتائیں. اب اس میں سے کس حدیث کو، کس مجتہد کو، کس امام کو لینا ہے وہ اس سے لیتے ہیں. تو یہ سوال کہ بخاری شریف پہ مزید کوئی کام ہونا چاہیے، یہ بالکل عبث ہے. آپ الگ سے کوئی اور کام کرنا چاہیں ضرور نئے اینگل سے دیکھیے. اس کتاب میں ہیومنلی جتنا پاسبل تھا راویوں کے بارے میں سند کو چیک کرنا، وہ جو 5 شرائط ہیں ان کو پانا اور ان کو ہائیسٹ لیول پہ پایا جانے کی جو صورت ہو سکتی تھی وہی ہے. اب آج کے زمانے میں وہ کون سی ایسی نئی چیز ہے جو آپ ان راویوں کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں، مثلا کہ فلاں راوی کے احوال زیادہ بہتر آج آپ کو معلوم ہو چکے ہوں. ظاہری بات ہے وہ انہی کتابوں سے ہوں گے جن کتابوں پر پہلے ہی سے اعتماد کر کے یا ان کی سندوں کو چیک کر کے اس روبسٹ ڈیٹا کو دیکھ کر کھنگال کر لوگوں نے بنا دیا ہے. چنانچہ میں پہلے عرض کر چکا کہ مثلا صحیح بخاری کے بارے میں جب وہ لکھی گئی تو اپنے تینوں اساتذہ کو انہوں نے پیش کیا، اور تینوں بڑے اساتذہ حدیث کے اندر بھی بڑے امام ہیں. یحییٰ ابن معین، علی بن المدینی اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین. ان تینوں کی رائے تو یہ تھی کہ اس میں 2-3 حدیثیں خود کچھ تھوڑی کمزور رہ گئی ہیں، یعنی راویوں کا لیول اتنا اونچا نہیں ہے جتنی اس کتاب کا اوور آل معیار متعین کیا گیا تھا. اس پر سوال کیا گیا، حضرت نے قبول کیا. زندگی گزرتی رہی، بعد والوں نے آ کے اس کو اسیس کیا، مزید ڈیٹا جمع ہوا اور لوگوں کی بھی آراء جمع ہوئی تو دیکھا تو اس معاملے میں بھی بہرحال امام بخاری ہی کی رائے مضبوط تھی، اور مستقل اس پہ کام چلا آ رہا ہے. اب بھی لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ وہ معیار جو متعین کیا گیا تھا وہ کتنا چلتا رہا ہے کتاب میں. تو یہ 4 صدی سے یہ کام جو ہو رہا ہے وہ ہو کے مکمل ہو گیا. اسی کام پر مزید کیا ڈیٹا نیا آ سکتا ہے آج کے زمانے میں، یعنی راویوں کا کوئی سٹینڈرڈ تبدیل کیا جا سکتا ہے کیا؟ یہ بتایا کیا جا سکتا ہے کہ فلاں راوی زیادہ مضبوط ہو گئے ہوں گے. اب ان کا پہلے ہم سمجھتے تھے کہ حافظہ کمزور تھا، اب شاید ان کا نہیں اتنا کمزور نہیں رہا. اب ہم نے کوئی اسکین ان پہ کر لیا ہے کہ وہ دنیا میں زندہ ہوتے تو معلوم ہوتا، یا یہ کہ کوئی ایسا چھپا ہوا ڈیٹا کہیں سے نکل آیا ہے جس میں پتہ چلا کہ نہیں وہ راوی جو ہم صحیح سمجھ رہے تھے بخاری شریف میں وہ اصل میں ضعیف نکلا. یہ کام تو ہو چکا نا. یہ کام تو لوگوں کی رائے کی بنیاد پر، وہ لاکھ لوگوں کا جو اسماء الرجال کے نام سے جمع کیا گیا ان کا ڈیٹا پورا کہ وہ کیسے ٹرسٹ وردی ہیں، ان کا فیڈ بیک لیا گیا ایک ایک کے بارے میں، جتنوں سے ان کے آس پاس لوگ موجود تھے ان سے لے کر جمع کر دیا گیا. وہ ڈیٹا ہے، اسی ڈیٹا کی بیس پر آج آپ کسی کو ویریفائی کر سکتے ہیں. وہ جب کام ہو چکا تو اس میں نیا کام کیا ہوگا؟ تو آپ سوال کو دوبارہ سوچیے اور بتائیے کہ اس میں وہ بخاری پہ کرٹیک آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. حدیث کی کتابیں روایت پہ ہوتی ہیں، تو روایت کے اوپر کام ہو چکا ہے، تو روایت پہ نیا کام کیا ہوگا؟ کس کو آپ ویریفائی کرنا چاہتے ہیں؟ ان راویوں کو جو دنیا سے جا چکے ہیں ہزاروں سال پہلے، 1000 سال پہلے، تو ان کو ویریفائی کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کے پاس وہ کیا نیا ڈیٹا آ گیا ہے آپ کے اس طوفان علم و آگہی میں جو بھونچال آیا ہوا ہے، اس میں آپ نے کیا نئی چیزیں دریافت کر لی ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو 1000 سال پہلے دنیا سے جا چکے تھے، جو ان تک نہ پہنچ سکا ہو؟ ایسی کوئی بھی نئی چیز نہیں ہے. تو لوگوں کی آراء پر ہی تو مبنی ہے، وہ ریکمنڈیشن لیٹرز پہ ہی تو مبنی ہے کہ فلاں راوی کے بارے میں، مطلب جب ہم یہ کہتے ہیں اس کے اندر کہ سعید بن المقبری ہیں یا فلاں راوی ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی ہی ہیں، تو یہ اس راوی کا تھوڑا سا معاملہ ایسا ہے. تو بس وہ روات کے بارے میں
ائمہ جرح و تعدیل کی توثیق ہے یا ان کی تجریح ہے، یا انہوں نے ان پہ جراحت کی ہے. تو جرح ہے یا تعدیل ہے، وہ جمع ہوا وہ ہے خزانہ، اس کو سامنے رکھ کر ان کی زندگیوں میں بھی ہوا، ان کے بعد میں بھی ہوا، وہی ہو سکتا تھا. وہ سارا ڈیٹا لکھا ہوا ہے، اسی ڈیٹا کو دوبارہ جا کے دیکھ لیجیے، آپ کو وہی جواب ملے گا جو امام بخاری پہلے سے نکال چکے ہیں، اور یہ کر چکی ہے امت پہلے. تو مزید کیا ہے وہ کام جو آپ چاہتے ہیں کہ بخاری پر کیا جائے؟ کیا چیز ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ روایت جو ہے آج کے حساب سے پریکٹیکل ہے کہ نہیں، تو اس کا تعلق صحیح بخاری سے نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری جو ہے، یہ حدیث کی جو کتابیں ہوتی ہیں، وہ ڈیٹا آپ کے پاس روبست طریقے سے جمع کر دیا جاتا ہے. اب آپ اس کا میٹا انالیسس کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے، اس کی نئی کتاب لکھی ہے، لوگوں نے لکھی ہے، اس کی کامنٹری لکھنا چاہتے ہیں لکھیے، وہ کام ہو رہا ہے، وہی ہوتا رہے گا. یہ ایسے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جناب جو آپ نے اصول بنائے ہیں، اس اصول پہ، ہاں یہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا ہم نے کوئی نیا معیار بنایا ہے حدیث کے جانچنے یا اس کو پرکھنے کے لیے؟ تو وہ نہیں بنایا، اس لیے کہ وہ جو معیار بنایا گیا ہے، وہ جو 5 اس کی شرائط تقریباً متفق علیہ ہیں، وہ بہت مناسب ہے. اس سے زیادہ روبسٹ اب مزید ہو نہیں سکتا. موجودہ دور کے لوگوں کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ آج کل ویریفائی کرنے کے نئے نئے ذریعے ہوں، لیکن پرانے لوگوں کو ویریفائی کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اپنے سوال کو ذرا دوبارہ سے پوچھیے کہ کیا آپ اس میں چاہتے کیا ہیں، یعنی کیا کریٹیک آپ چاہتے ہیں بخاری یا مسلم کے بارے میں یا کسی کتاب کے بارے میں.